السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ میرے معزز اسلامی بھائیوں اور بہنیں، الحمدللہ آج کے اس نماز تراویح کے اندر قرآن مجید سے تقریباً 5 سورتیں پڑھی گئی ہیں اور بڑی ہی اہم سورے ہیں۔ یہ سورہ زاریات ہیں، سورہ طور ہیں، سورہ نجم ہیں، سورہ قمر ہیں اور سورۃ الرحمن ہیں، سورہ رحمان۔ گویا کہ یہ 5 سورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سورتوں کے اندر بڑے اہم پیغام دیے ہیں۔ رب العالمین نے سورہ زاریات کے اندر سائنسداں آج کسی بھی چیز کو تلاش کر کے اور لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آج سے نہیں، زمانے بھر پہلے سائنس کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے خود سائنسدانوں کو بتایا ہے کہ تو قرآن سے سیکھ لے، اپنی عقل میں متھا پچی مت کر، قرآن سے سیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے آسمان کے سلسلے میں، اس کو کس طرح سے بنایا ہے۔ بعض لوگ تو دنیا کی وجود کے بارے میں، دنیا کے بارے میں سرے سے انکار کرتے ہیں، نہیں، ایک اچانک صدفہ ہے، اس کے بعد پھیل رہے ہیں، اس کے آخر یور تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دے دیا۔ اسلامی ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے مہمان کی شکل میں، رب العالمین نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرما دی اور یہ کہا بیوی کو بشارت دی۔ کیا بشارت دی؟ کہ بیوی بانجھ تھی، لیکن اللہ نے کہا، فرشتے آئے اور بشارت دی بیٹے کی۔ پریشان ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کذالک، بس یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس حکم پر انسان کو آمنا و صدقنا کہنا چاہیے۔ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طور کے اندر رب العالمین نے اس میں بھی عقیدہ توحید کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو بیت معمور ہیں اس کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ جس طرح سے دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ رکھا ہے، خانہ کعبہ رکھا ہے، جہاں پر طواف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان میں رکھا ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ ایک فرشتے کو طواف کا اگر ٹائم ملا، پھر زندگی بھر اس کو کبھی وقت نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا، اتنے سارے فرشتے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید یقیناً ہمارے دل و دماغ کو کھولتا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو اور دلوں کے درپنوں کو کھولتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اسے سیکھے، آدمی اسے سرچ کرے، اس کی گہرائی میں جائے، تب جا کے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے بارے میں بیان فرمایا۔ سورہ نجم ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبریل کو دوسرے مرتبہ دیکھا
اس دیکھنے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم میں کیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ کی کتاب کے یہاں مسلمانوں کے اور لوگوں کے لیے، دنیا والے لوگوں کو پیغام ملتا ہے، حقیقتیں اس کے اندر ملتی ہے، سچائی اسے ملتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ کہا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دل سے بات نہیں کرتے، اپنی من کی بات نہیں بتاتے، اپنے دماغ کو نہیں چلاتے، جب تک اللہ کے حکم نہیں ہو جاتا تب تک نہیں بولتے، اور ایسی بیکار اور باولا باتیں نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا وہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مسلمان تو قرآن ہی کا ڈسپلن ہونا چاہیے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو کہا ایسے دیوانے ہو گئے، کیا تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ جو قرآن میں وہ نبی کے اخلاق ہے، جو قرآن میں ہے وہی نبی کا اخلاق ہے۔ قرآن سے ہٹ کر نبی بولتے نہیں، بات کرتے نہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو قرآن میں ہے ایز اٹ از وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زندگی ہے۔ میرے بھائی وہ بھی ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے سورہ قمر جو چاند کے معنی میں دیتا ہے، یہ قمر اس لیے کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرب کے کفار نے پوچھا تھا چاند کے سلسلے میں، یہ چاند کو 2 ٹکڑا کر دو گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ بتائیں، چاند کو 2 ٹکڑا کر دو گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا، کوہ صفا کے ایک حصے پر ایک ٹکڑا اور کوہ صفا کے ایک حصے پر ایک ٹکڑا۔ پتہ یہ چلتا ہے صفا پہاڑی، جو صفا اور مروہ ہیں، اس پہاڑی کے دونوں کناروں پر 2 ٹکڑے چاند کو دیکھے، لیکن یہ لوگ جو سوال کیے اپنے وعدے پر بھی قائم نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ رحمان ایک ایسی سورت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتوں کو گناتے ہوئے مومنوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اہل ایمان کے تقاضے، اہل ایمان کے نظریات، ان کی جنت کے اور اخروی اور جنت کے اندرونی حصے میں ملنے والے ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور تقریباً 33 ٹائمز قرآن مجید کے اندر کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے بندو تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آخر کن کن چیزوں کو تم ٹھکراؤ گے۔ ایک بار غور کرو، ایک نہ ایک بار اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ کہیں کھلواڑ تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 صورتوں کے اندر بڑے اہم پیغام دیا ہے۔ شرط یہ ہے دوستو کہ ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، قرآن کو گلے سے لگانا ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے۔ سینے سے لگانے کے مطلب یہ نہیں کہ پکڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کو سینے پر بیٹھا کر کے اس پر عملی مظاہرہ کرنا ہے، یہی قرآن کا حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو قرآن مجید سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام قرآن مجید کے ایک بڑے حصہ ہمارے سامنے، یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی 27 پارے تک الحمدللہ ہم سب پہنچ چکے ہیں۔ پہلے پارے سے لے کے چلتے منزلیں طے کرتے ہوئے 27 پارے تک، 27ویں پارے تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب کا انبار، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اللہ اکبر، اس کو کوئی چھپا سکتا ہے؟ اس کو کوئی آدمی روک سکتا ہے؟ نہیں، یہ رتبہ اسے ملا جسے مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دارالرسن کہاں؟ جس آدمی کے دل میں خواہش اور تڑپ تھی اپنے دلوں میں بٹھا لے رہے ہیں، اور جس کے دل میں کوئی قسم کے ٹس مس نہیں ہے، وہ بیچارے یوں ہی تھے، یوں ہی ہیں اور یوں ہی رہیں گے۔ میرے مولا، میرے پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن مجید کی اس جیتی جاگتی تصور کو اپنے سینے میں بیٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ پوری زندگی عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔